الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشكر نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ موقع عطا فرمایا کہ ہمارے پیارے بھائی نعیم رشید صاحب جو ہمارے بڑوں کے بھی پیارے ہیں، ان کے نئے مکان پر اللہ نے یہ حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور اس کی برکت سے اللہ نے تلاوت قرآن اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مکان کو مکینوں کے حق میں مبارک فرمائے، اور مکینوں کو اللہ مکان کے حق میں مبارک فرمائے، اور اس مکان کو اللہ نعمتوں سے، راحتوں سے، خوشیوں سے اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ یہ مکان کا مل جانا، انسان کے سر پر سائبان کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا پتہ اگر ہم موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ابھی ماضی قریب میں جس طرح سے بارشیں اور سیلاب، کہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ لوگوں کے مکانات اور ان کے سر کے سائبان چلے گئے، اور سب سے بڑا تکلیف دہ مرحلہ لوگوں کے لیے یہی تھا کہ وہ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ جب تک انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر انسان کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ قرب و جوار کے واقعات، ماضی قریب کے واقعات ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں، اس کے اندر نصیحت اور عبرت ہوتی ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کھانے کی نعمت ہے، پینے کی نعمت ہے، مکان کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، سواریوں کی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، انسان کے روزگار کے وسائل ہیں، تو ان نعمتوں کی بڑی دل سے قدر کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنی زندگی کو یا اپنی نعمتوں کو دفع الوقتی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس نعمت ہے، برت لی، استعمال کر لی، بلکہ ہمیشہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے نعمت دینے والی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس ذات نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔
اور جب آدمی اس دینے والی ذات کی طرف دیکھتا ہے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، اور اگر اس ذات کی طرف نظر نہیں جاتی، صرف نعمت تک محدود رہتی ہے، تو پھر بڑی سے بڑی نعمت بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ پھر انسان ناشکری کا اور ناقدری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب ناشکری اور ناقدری آتی ہے تو پھر وہ نعمت انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے، ایک امتحان بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگی ہے کہ جب انسان کو نعمت مل جائے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، تو کبھی نعمت کے مل جانے پر اسے بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے اترانے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے اس نعمت کو اپنا ذاتی کمال، اپنی قوت بازو کا کمال یا اپنی صلاحیت کا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے ڈرنا چاہیے، ایک ڈر اور خوف لگا رہنا چاہیے، اور وہ اس اعتبار سے لگے رہنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نعمت کے زوال سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، عافیت کے لوٹ جانے سے آپ نے پناہ مانگی، اللہ کے غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، آپ کی اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نعمت مل جانے کے بعد نعمت چھن بھی سکتی ہے، نعمت واپس بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ زوال نعمت اور سلب نعمت کا ڈر لگا رہنا، خطرہ لگا رہنا، یہ بھی شکر میں داخل ہے کہ آدمی نعمت ملنے کے بعد ڈرتا رہے، لرزتا رہے کہیں یہ نعمت واپس نہ چلی جائے۔ اور نعمت کے اندر زوال یا قلت یا دقت کب آتی ہے؟ نعمت کے اندر یہ زوال جب آتا ہے، نعمت جب واپس جاتی ہے کہ جب انسان اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ ناشکری کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ناشکری اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ کہ ہر نعمت کا ایک حق ہے، ایک تقاضا ہے کہ جب انسان کو نعمت مل جائے، اس نعمت پر زبان سے شکر ادا کرنا، شکر الفاظی، یہ بھی معمور بھی ہی ہے۔ ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرو۔ لیکن صرف یہاں تک اپنے شکر کو محدود نہ کرو کہ صرف زبان سے شکر ادا کر لیا اور سمجھے کہ ہم نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ابھی شکر کا حق ادا نہیں ہوا، یہ شکر الفاظی ہے۔ شکر حقیقی جب ادا ہوگا کہ جب اللہ کی نعمت کی ہم قدردانی اس طرح سے کریں گے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کریں گے اور نامرضیات سے اسے بچائیں گے۔ اب یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہوگا، اور جب یہ شکر الفاظی اور شکر حقیقی جمع ہو جائیں، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ الفاظ سے بھی شکر ادا کر رہا ہے، دل سے قدردان بھی ہے، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور اس نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کر رہا ہے، مرضیات میں استعمال کر رہا ہے، اور نامرضیات سے بچ رہا ہے، کیونکہ اسے ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے۔ کس چیز کا ڈر اور خوف لگا ہوا ہے؟ کہ جو ذات نعمت دینے پر قادر ہے، وہ ذات نعمت کے چھین لینے پر بھی قادر ہے، وہ نعمت کے واپس لے لینے پر بھی قادر ہے۔ اس بات کا ڈر اور خوف لگا ہوا ہے۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے
پھر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی وہ قدر نہیں کرتے جو قدر کرنی چاہیے، وہ شکر ادا نہیں کرتے جو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ زمانہ مادیت کا زمانہ ہے، چمک دمک کا زمانہ ہے، مادیت انسان کے حواس پر سوار ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے تو وہ اسے بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا فضل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا استحقاق ہے، میرا حق ہے کہ مجھے مل گیا۔ اور جب میرا حق مجھے مل گیا تو شکر کس بات کا ادا کروں؟ یا میرے اندر یہ قابلیت تھی، میرے اندر یہ صلاحیت تھی، میں نے اپنی قابلیت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے اس چیز کو حاصل کر لیا، تو یہ کوتاہ نظری کا شکار ہے کہ اگر تو نے اپنی صلاحیت سے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، تو جس انسان کو اپنا محنت تو نظر آئے، سبب تو نظر آئے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما نظر نہ آئے کہ تجھے اگر صلاحیت دی تو کس نے دی، تجھے قوت دی تو کس نے دی، تجھے ہنر دیا تو کس نے دیا، تجھے کمال دیا تو کس نے دیا، اس نعمت کے حصول کے ذرائع دیے تو کس نے دیے؟ ظاہر اللہ رب العزت نے دیے۔ تو پھر نظر جو ہے وہ نعمت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بلند ہو کر اس کی نظر منعم پر جانی چاہیے، نعمت دینے والی ذات پر جانی چاہیے کہ اس ذات نے یہ نعمت عطا کی۔ اور جب انسان کی نظر نعمت سے بلند ہو کر منعم پر چلی جاتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت دینے والے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس سے ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، اس سے ایک تعلق، ایک ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اور وہ ربط اور تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے کہ ادھر سے عطا ہوتی ہے اور ادھر سے ایک ندامت، ایک پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نکما، میں نالائق، میں اس کا اہل نہیں، میرا اللہ مجھ پہ اتنا فضل فرما رہا ہے۔ تو وہاں سے عطا بڑھتی جاتی ہے، یہاں سے ندامت بڑھتی جاتی ہے، پشیمانی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب نعمت سے نظر بلند ہو کر منعم پر چلی جاتی ہے تو انسان کے اندر شکر غالب ہو جاتا ہے، ندامت آ جاتی ہے، پشیمانی آ جاتی ہے، نعمتوں کا استحقاق اس کے اندر نہیں ہوتا کہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، نہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے عطا کر دی۔ تو اس کے فضل پہ نظر ہوتی ہے، اس کی عطا پہ نظر ہوتی ہے۔ اور وہی یہی ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ حرص، ہوس، لالچ، طمع، یہ تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ شکر اخلاق حمیدہ میں، ملکات فاضلہ میں اتنا اہم خلق عظیم ہے کہ جتنے بھی انسان کے اندر باطنی رذائل اور خرابیاں ہیں، ان کی جڑ اگر کٹتی ہے، وہ رذائل اور خرابیاں اندر سے اگر ختم ہوتی ہیں، اس کا ذریعہ بھی شکر ہے کہ شکر کرنے والے کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اپنے مالک اور خالق پر نظر چلی جاتی ہے۔ اور جب اپنے اوپر سے نظر ہٹ جاتی ہے، مالک اور خالق پر نظر چلی جاتی ہے، تو بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے، ناقدری سے بچ جاتا ہے، استحقاق سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اب اپنی ذات پر اس کی نظر نہیں، اسے اپنی قوت بازو کا کمال نہیں سمجھ رہا، بلکہ کہتا میرا اللہ کا فضل ہے۔ تو بہت جتنی بھی باطنی خرابیاں انسان کے اندر، روحانی بیماریاں،
یہ اخلاق رذیلہ، ان کی بھی جڑ اگر کٹتی ہے وہ شکر کے ذریعے سے کٹتی ہے کہ آدمی شاکر محض ہو جائے۔ اور نعمتیں کتنی ہیں، شکر محدود نہیں ہے، نعمتیں کتنی ہیں۔ اللہ کہتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں تو اتنی ہے کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے، نعمت اتنی ہے، اور وہ ہم میں سے ہر شخص کے شامل حال ہیں۔ اور جب اللہ وہ دل اور وہ آنکھ عطا کر دیتا ہے کہ جس میں معرفت ہوتی ہے، معرفت والا دل، معرفت والی آنکھ، پھر قدردانی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ یہی سمجھتا ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اگر یہ بڑوں کا سایہ نہ ہوتا، بڑوں کی دعائیں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی، پھر اپنے بڑوں کی بھی قدردانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے برے اخلاق جو انسان کے اندر ہیں اس کی جڑ بھی اگر کٹتی ہے تو وہ شکر کے ذریعے سے کٹتی ہے۔ اب یہ مکان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ سر کا سائبان انسان کو مل جانا اس زمانے کے اندر، ورنہ بہت سے لوگ ہیں کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، بہت سے ہیں کرائے کے بھی نصیب نہیں ہوتے، کہیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، پارکوں میں راتوں کو گزارتے ہیں، لاکھوں انسان ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کا حق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ نعمت، یہ مکان ہمیں اس جنت کے مکان کی یاد دلائے، ہماری زندگی کا رہن سہن، طرز انداز ایسا ہونا چاہیے اس مکان میں رہتے ہوئے ہم اس مکان کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں، یہ مکان اس مکان کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ مکان اس مکان کا ذریعہ جب ہی بنے گا کہ جب اس مکان کو اللہ کی یاد سے آباد کیا جائے گا، اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے گا، نمازوں سے، تلاوت سے، نیکی سے آباد کیا جائے گا، پھر یہ مکان اس مکان کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر یہ در و دیوار جو بظاہر ہماری نظر میں مردہ ہیں، یہ در و دیوار بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہاں یہاں پہ تلاوت قرآن ہوتی تھی، یہاں پر سجدے ہوتے تھے، کیونکہ ہماری نظر میں مردہ ہے، اللہ کی نظر میں یہ زندہ ہے۔ یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو یہ مکان اگر ہمیں آخرت کے مکان کی یاد دلاتا ہے، اس مکان میں رہتے ہوئے ہم اس مکان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور اگر اس مکان میں رہتے ہوئے ہم اللہ سے غافل ہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ سے غافل ہونا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہوں کا مجموعہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے۔ آج کے زمانے میں لوگ بڑے شاندار، بڑے خوبصورت مکان بناتے ہیں، لیکن مکان بنانے کے اندر جو نیت ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ اس مکان کو اس مکان کا ذریعہ بنانا ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ اس مکان میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، ٹاٹ باٹ کی زندگی گزاریں گے، زندگی کو انٹرٹین کے ساتھ گزاریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مکان کی بناوٹ اور سجاوٹ ایسی ہوتی ہے اور اس میں ایسی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں۔ مثلا ہر کمرے میں کیبل کا کنیکشن ہے، LCD لگی ہوئی ہے۔ اب گھر کے اندر جو ہے وہ گھر کم معلوم ہوتا ہے، سینما وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ گھروں کی جو آبادی ہے، دلوں کو کی جو آبادی ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھروں کی آبادی انسانوں سے ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کی ذکر کے ساتھ ہے۔ اور وہ جگہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل قبرستان کے ہے، مثل ویرانے کے ہیں۔ اور جن جگہوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو پھر وہ جگہیں آسمان کے فرشتوں کو ایسی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اس طرح وہ جگہیں ستاروں کی طرح چمکتی بھی نظر آتی ہیں آسمان والوں کو۔ تو اپنی ان نعمتوں کی بھائی قدر کرنی چاہیے۔ مکان بہت بڑی نعمت ہے، اسے اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے۔ ہم نے چلے جانا ہے، دنیا میں نہیں رہنا۔ اگر ان در و دیوار کو ہم اگر اللہ یہ گواہ بنا گئے کہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے، ورنہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ و بخارا کے بادشاہ تھے۔ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر محل کو دیکھا، محل کا جائزہ لیا اور محل کا جائزہ لے کر کہتا ہے کہ یہ مکان تو ایسا ہے ویسا ہے، اس میں کچھ عیب نکالنے لگا، کوئی خرابی نکالنے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کا محل ہو اور کوئی اس کے سامنے خرابی بیان کرے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو؟ میرا محل ہے، میرا مکان ہے، تم کون ہوتے ہو کہ اس مکان میں تم خرابی اور عیب بیان کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ آپ کا محل ہے؟ کہا میرا محل ہے۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ کہا جی میرے والد تھے۔ ان سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ کہا میرے دادا تھے۔ تو کہا کہ پھر یہ آپ کا تو نہ ہوا، یہ تو مسافر خانہ ہوا، ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر یہ آپ کا کہاں ہوا؟ یہ تو مسافر خانہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک راہ گزر ہے، راہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، ایک راہ گزر ہے، انسان آ رہا ہے جا رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ جانے کے لیے آ رہا ہے، رہنے کے لیے نہیں آ رہا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بھائی ایسا بنانا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی ایسی قدر دانی کرنی چاہیے کہ کل اللہ کے دربار میں جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شمار کرے، اللہ صابرین بندوں میں شمار کرے، اپنے قدردانوں میں اللہ ہمیں شمار کر لے، اور ناقدری سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ نعمت کے زوال کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ ایک ہے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، ایک ہے گانے باجے موسیقی سے آباد کرنا، ڈرامے اور فلمیں گھروں کے اندر چلنا۔ یاد رکھیے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر فرشتوں کی غذا ہے، ملائکہ وہ اپنی غذا کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نزول ملائکہ ہوتا ہے، جہاں ملائکہ آتے ہیں وہاں پہ رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اور جن گھروں میں یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ گانے باجے موسیقی، پھر یہ شیاطین کی غذا ہے، پھر شیاطین اپنی غذا لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور جہاں شیاطین کا اجتماع ہوتا ہے پھر وہاں پہ برکت نہیں ہوتی بلکہ بے برکتی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ محبتیں نہیں ہوتی، وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں، وہاں پہ نفرتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ دوریاں ہوتی ہیں۔ آج گھروں کے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ خالی یہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا دیں کہ جی شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا، باپ اولاد سے محبت نہیں کرتا، اس کے کچھ سبب ہیں کہ گھروں کی زندگی اس قسم کی ہے کہ جس کی وجہ سے شیاطین کا تو اجتماع ہے لیکن رحمت اور برکت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے۔ تو ہمیں بھائی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اور شکر الفاظی کے ساتھ شکر حقیقی، کہ اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے، مرضیات میں استعمال کرنا چاہیے، نہ مرضیات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور نعمت چاہے چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، اس نعمت کو اپنے لیے بڑا سمجھنا چاہیے، اور دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ عطا فرما دیا، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ دل کے اندر ہمیشہ یہ کیفیت غالب رہنی چاہیے، جب تو انسان شکر کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں میرا حق ہے، پھر شکر کی بجائے پھر ناشکری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ جو تھوڑے بندے ہیں نا، ان تھوڑے بندوں میں مجھے شامل فرما لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نہیں سمجھے کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا، پوچھا کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے۔ تو کہا کہ امیر المومنین، آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی پڑھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔
تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تھوڑے بندوں میں مجھے شامل فرما لے، کیونکہ جب نعمت آتی ہے تو انسان نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، نعمت تک نظر محدود ہو جاتی ہے، اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں کہ نعمت کے ساتھ نعمت دینے والا بھی یاد رہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی یاد عطا فرما دے، ایسا استحضار عطا فرما دے، ایسی قدردانی عطا فرما دے۔ اللہ ذرے ذرے کی ہمیں قدردانی عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو نعمتوں سے، راحتوں سے اور اللہ خوشیوں سے اسے آباد رکھے۔ اللہ خوشیوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ اس نعمت کو برتنا نصیب فرمائے، اور مکان کو مکینوں کے لیے، مکینوں کو مکان کے لیے اللہ مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔